نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. محترم و مکرم سامعین، اللہ جل جلالہ امن والو نے وہ مبارک مہینہ جس کا 11 مہینے سے انتظار تھا ہم پر بخیر و عافیت دوبارہ لایا۔ اللہ کرے کہ ہم سب بخیر و عافیت ہوں اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والو کے اس محترم مہینے سے مستفید ہوں۔ محترم سامعین، روزہ بعض اوقات بہت معمولی چیز سے بھی ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ احتیاط کیا کریں روزے میں۔ اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ بس میرا روزہ ٹوٹ گیا اور پھر بیچارے روزے کو توڑتے ہیں۔ اب جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ان میں سے ایک دو چیزیں آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آنکھوں میں اگر ہم نے کچھ ڈلوایا یا سرما لگایا تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، حتیٰ کہ ڈراپس بھی اگر ہم نے آنکھوں میں ڈالا اس سے بھی روزہ میں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ مسواک چاہے وہ گیلا کیوں نہ ہو اور اس کا ذائقہ بظاہر کیوں نہ ہو، لیکن وہ مسواک نہیں جس میں لونگ وغیرہ کا ذائقہ ڈالا جاتا ہے اور لفافہ میں بند ہوتا ہے، وہ حلق تک اگر چلا جائے تو اس کا خطرہ ہے۔ عام سبز ٹہنی کیوں نہ ہو تو اس کو اگر آپ منہ میں رگڑیں اور مسواک کریں تو اس سے روزہ میں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ جیسا کہ سرما سے چاہے جس وقت بھی آپ سرما لگائیں، صبح لگائیں، دوپہر کو لگائیں، ظہر کو لگائیں، عصر کو لگائیں، اس سے روزہ میں فرق نہیں آتا۔ اسی طرح مسواک کرنے میں بھی روزہ میں کوئی کراہت نہیں آتی۔ ایک جو روایت مشہور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو 30 دن تک روزہ رکھا، پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والو نے اس پر 10 دن مزید رہنے کا حکم لگایا، کیونکہ انہوں نے مسواک کیا تھا اور اس مسواک کی وجہ سے آپ علیہ السلام کے منہ کی بدبو ختم ہو گئی، اس وجہ اور روزہ دار کے منہ کی بدبو اللہ کو مشک سے بھی پیاری ہے، اس وجہ سے ان کو 10 دن اور بھی بڑھا دیے۔ یہ روایت پہلے تو بمشکل ہوگا کہ وہ صحیح ہو جائے، لیکن اگر بالفرض وہ صحیح بھی ہو تو ان کے دین میں، ہمارے دین میں خیر و خصال الصائم السواک، روزہ دار کی بہترین خصلت مسواک کرنا ہے۔ تو مسواک سنت ہے، مسواک کے ساتھ نماز میں 70 گنا ثواب آ جاتا ہے، بلکہ رمضان المبارک میں ایک فرض 70 گنا بن جاتا ہے اور نفل
فرض کے درجے تک پہنچ جاتا ہے، یعنی اس کا اتنا ثواب ہوتا ہے، تو اس سے نماز میں بہت ہی زیادتی آئے گی۔ اس وجہ سے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ مسواک کیا کریں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منہ کی گندگی وہ پسند نہیں ہے۔ یہ بھوک کی وجہ سے جو اس کی منہ سے، معدے سے جو بو نکلتی ہے، وہ محبوب ہے کہ اس میرے بندے نے میرے لیے اپنے آپ کو اتنا بھوکا رکھا کہ اس کے معدہ سے بدبو آنی شروع ہو گئی، یہ میرے لیے کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کو بدلہ دوں گا۔ اللہ کرے کہ ہم سب بخیر و عافیت ہوں، اور اللہ تعالیٰ جل شان کے اس رمضان کی قدر کرنے اور صحیح طریقے سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔